نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعلیم، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایت نے دوبارہ زندگی پائی۔ اس سے ہمہ جہت ترقی کو تحریک ملی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں زاویہ نظر تبدیل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ اور ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ مقامی زبانوں میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جسے عوام سمجھ سکیں۔ تقریباً سن 1450 میں جرمنی کے جوہانس گیٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپا خانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ مذہبی اصلاح کی تحریک۔ عقل کی بنیاد پر آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے پر مفکرین نے رومن کیتھولک چرچ کے قدیم مذہبی تصورات کی شدید مخالفت کی۔ عیسائی مذہبی پیشواؤں نے عوام کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان پر رسومات کا بوجھ لاد دیا تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کے خلاف یورپ میں جو تحریک شروع ہوئی اسے مذہبی اصلاح کی تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مذہب میں انسانی آزادی اور اقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی۔ جغرافیائی دریافتیں۔ 1453 میں عثمانی ترکوں نے بزنطی حکومت، مشرقی رومی سامراجیت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ استنبول فتح کر لیا۔ اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والا خشکی کا تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تو یورپی ممالک کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ اسی سے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ یورپ میں فکری انقلاب۔ نشاط الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کے عہد وسطیٰ سے عہد جدید کی طرف پیش رفت شروع ہوئی۔ اسی زمانے میں یورپ میں فکری انقلاب آیا۔ سماج قدیم جہالت اور توہم پرستی کے دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ مروجہ رسم و روایات اور وقوع پذیر واقعات کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنے لگے۔ ان سازی تبدیلیوں کو فکری انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس فکری انقلاب سے یورپ میں سائنس کے شعبے میں تحقیقی عمل کو فروغ ہوا۔ سیاسی شعبوں میں انقلاب۔ جدید دور کے ابتدائی مرحلے میں یورپ میں کئی سیاسی تبدیلیاں ہوئیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں رونما ہونے والے کئی انقلابی واقعات کی وجہ سے اس دور کو عہد انقلاب یعنی انقلاب کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں انگلینڈ میں پارلیمانی جمہوریت کی نشوونما ہوئی، کابینی طریقے کی نوعیت میں تبدیلی ہوئی۔ 1689 کے بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ امریکہ کی جنگ آزادی۔ یورپ میں ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کے پس منظر میں امریکہ کی جنگ آزادی پر بھی غور کرنا اہم ہے۔ براعظم امریکہ کی دریافت کے بعد یورپی ممالک اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ سامراجی یورپی ممالک نے براعظم امریکہ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی نوآبادیات قائم کی۔ انگلستان نے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے میں 13 نوآبادیات قائم کی۔ ابتدا میں انگلستان کو نوآبادیات پر برے نام بالادستی حاصل تھی، لیکن آگے چل کر انگلستان کی پارلیمنٹ نے امریکی نوآبادیات پر کڑی بندشیں اور ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیا۔ امریکی نوآبادیات کے آزادی پسند عوام نے اس کی مخالفت کی۔ انگلستان نے نوآبادیات کو دبانے کے لیے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکی نوآبادیات نے جارج واشنگٹن
کیپٹن کی قیادت میں فوج کو منظم کر کے مزاحمت کی۔ آخرکار اس جنگ میں نوآبادیات کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو امریکہ کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ نوآبادیات نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد ڈالی، جس نے وفاقی طرز حکومت اختیار کیا۔ تحریری دستور اور جمہوری نظام والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ انقلابی فرانس 1789 میں فرانس کے باشندوں نے وہاں کے متعلق العنان بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی، عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ اس واقعے کو انقلابی فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انقلابی فرانس نے دنیا کو آزادی، مساوات اور اخوات جیسے اقدار کا تحفہ دیا۔ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کے سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ صنعتی انقلاب یورپ میں 8ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ بانپ کی قوت سے چلنے والی مشینوں کی مدد سے پیداوار ہونے لگی۔ چھوٹی گھریلو صنعتوں کی جگہ بڑے کارخانے نے لے لی۔ دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہوا۔ بانپ سے چلنے والی ریل گاڑیوں اور داخانی کشتیوں جیسی نقل و حمل کے نئے ذرائع کا استعمال ہونے لگا۔ اس طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا۔ اسی کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ صنعتی انقلاب انگلستان میں شروع ہوا اور بتدریج مغربی دنیا میں پھیل گیا۔ اس زمانے میں انگلستان میں یہ صنعتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا۔ سرمایہ داری کا آغاز نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی۔